الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ قرآن میں ہم لوگوں کو کیا گائیڈنس ہے کہ ہم مال کا استعمال کیسے کریں. تو اس سے ریلیٹڈ کچھ آیتیں جو ہیں وہ آج ڈسکس ہوں گی، جس میں صدقہ، زکوٰۃ اور ربا کی آیتیں جو ہیں وہ شامل ہیں. سو اس سے پہلے کہ ہم آیتیں ڈسکس کریں، ایک جنرل سا اوور ویو ہے جو کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں کچھ عربی اور قرآن کے الفاظ ہیں جن کا صحیح ترجمہ معلوم ہونا ضروری ہے، جس سے بات سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. سو ہم لوگ ہیں، پوری دنیا کا انسان جو ہے وہ گزر بسر کرنے کے لیے، اپنی گھر چلانے کے لیے ڈفرینٹ مختلف سودے بازی کرتا ہے یا ڈیلنگ کرتا ہے. جیسے کہ تجارت میں یا کاروبار میں اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے اس کی ہاسپٹل یا مریضوں کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے، انجینئرز کی فرم ہوتی ہے اس میں ڈیلنگ ہوتی ہے، کوئی بینک کا ملازم ہوتا ہے وہاں پہ وہ کسٹمر سے ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے اور بینک سے ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے. کہیں جو ہے وہ اپارٹمنٹ کسی نے یا گھر خریدا ہوتا ہے، اس کو رینٹ پہ دیا ہوتا ہے، گاڑی رینٹ کی ہوتی ہے، تو اس میں ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو سودا اور ڈیل ہے اس کو عربی میں بیع کہتے ہیں. تو جب یہ ڈیل ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ انسان کو مال دیتا ہے اور وہ اس سے اپنے گھر کا اور اپنے جائز اخراجات نکال کے اپنا خرچہ چلاتا ہے. پھر اگر تو اس کا کوئی اس کے بعد خرچے چلنے کے بعد
کوئی مال وہ بچاتا ہے سیونگ کے طور پہ تو وہ ایکچولی اس کا پروفٹ ہوتا ہے. وہ جو پروفٹ ہے وہ عربی میں غنم کہلاتا ہے. وہ منافع، اردو میں منافع اور عربی میں غنم کہلاتا ہے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ گائیڈنس دی ہے اپنی آیات میں کہ وہ جو مال ہے اس میں سے جو ہمیں پروفٹ ملتا ہے اس کو کس طریقے سے ہمیں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یہ اللہ کی راہ ایک جنرل سی ٹرم ہے، مختلف کیٹیگریز ہیں، زمرے ہیں جس میں ہمیں اپنے منافع کا کچھ حصہ جو کہ فکسڈ اماؤنٹ ہے وہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں وہ خرچ کرنا ہے. جب وہ ہم خرچ کرتے ہیں تو وہ اس صدقہ جو ہم دیتے ہیں چیریٹی وہ صدقہ کہلاتا ہے. اور ہم کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے مال کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں، اپنے مال کا جواز پیش کر رہے ہیں. تو صدقہ دیتے ہیں مال کی زکوٰۃ دینے میں اور اس کا تزکیہ کرنے کے لیے. ایک اور صدقہ بھی قرآن میں مینشنڈ ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ ایمان والوں کا یہ پورا لائف لانگ پروسیس ہے کہ وہ اپنے اعمال صحیح کرتے رہتے ہیں، رسول سے مشورہ کر کے. قرآن مجید جو ہے وہ رسول کریم کا قول ہے، اس سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، اس سے ہم اپنے زندگی کو بہتر بناتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں اور تزکیہ نفس کرتے ہیں اور طہارت کرتے ہیں اپنے نفس کی. وہ بھی ایک صدقہ مینشنڈ ہے. اس کا کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ نہیں ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی حیثیت کے اوپر کہ آپ کتنا دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں جو ہمیں اپنے منافع کا کچھ پرسنٹیج جو ہمیں خرچ کرنا ہوتا ہے، اگر ہمیں وہ ہم نہیں خرچ کریں تو وہ جو ہمارا نہیں تھا وہ ہمارے مال میں اس کا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری چیز ہی نہیں تھی شروع میں. اگر یہ ہماری عادت بن جائے کہ ہم بار بار یہ کر رہے ہیں، اگر فرض کریں ہر مہینے پہ ہمیں پروفٹ ہو رہا ہے، ہر مہینے پہ پہلے اتنا ہمیں پروفٹ ہوا جس پہ ہمیں کوئی چیز خرچ کرنی تھی لیکن ہم نے نہیں خرچ کیا وہ پرسنٹیج، تو اگلے مہینے اتنا اور ہوا تو وہ اتنا بڑھ جاتا ہے. اس طرح سے وہ دگنا چوگنا ہوتا رہتا ہے آپ کے مال میں. جو مال میں اضافہ یا بڑھوتری ہوتی ہے وہ عربی میں ربا ہے. اس ربا جو ہمارے مال میں بڑھتا رہتا ہے، جو اللہ نے مینشن کیا ہے کہ یہ ایمان والے کو خرچ کرنا ہے میری راہ میں، اگر وہ نہیں خرچ کر رہا، وہ بڑھے جا رہا ہے، تو اسی کو اللہ کہہ رہا ہے اس کو چھوڑو. اور اگر نہیں چھوڑو گے تو بہت ہی سنگین نتائج آپ کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت سیریس کانسیکوینسز ہیں. تو یہ ہمیں ان آیتوں کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے ابھی. ابتدا کرتے ہیں سورہ الانفال 8 نمبر کی سورت، اس کی 41 آیت. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ واللہ علی کل شیء قدیر. اور جان لو کہ تمہیں کسی بھی شے سے غنم منافع ہو تو اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، اور رسول کے لیے، اور رشتہ داروں، قربا رشتہ داروں کے لیے، اور مساکین مسکینوں کے لیے، اور یتامہ یتیموں کے لیے، اور مساکین مسکینوں کے لیے، اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے. اگر تو تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس کے ساتھ کہ جو ہم نے ہمارے بندے پر فرق کرنے والے دن نازل کیا، جس دن 2 جمع ملتے ہیں، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. تو یہاں سے ہمیں اس آیت سے پتہ چلا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ کسی بھی چیز میں سے اگر ہمیں منافع ہو رہا ہے، پروفٹ ہو رہا ہے، اپنے خرچے جائز نکال کے جو مال بچ رہا ہے وہ ہمارا نیٹ پروفٹ ہے، اس میں سے کسی بھی چیز میں سے اگر ہمیں منافع ہو رہا ہے اس کا 5واں حصہ یعنی 1/5 یا 20%، 20% جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں مسکینوں اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے. جیسے اللہ کے راستے کے بیٹے وہ ہوں گے جو کہ اللہ کی دین کو
پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس میں اپنی لائف کو اللہ کے راہ میں یا کاز میں صرف کریں، تو ان کے لیے بھی ہے۔ اور یہ 1/5 ہے، یہ 20% ہے آپ کے منافع کا۔ اگر تو تم لوگ ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے ہمارے نوکر کے اوپر فرق کرنے والے دن نازل کیا، جس دن دو جمع ملتے ہیں، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ سو یہ جو سب سے پہلے اس میں جو بات ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ کہ جو منافع ہے اس کا 20% ہمیں کچھ کیٹیگریز ہیں، زمرے ہیں جس میں ہمیں دینا ہے۔ 2.5% نہیں ہے، یہ 20% ہے۔ 20% 1/5 یا 5واں حصہ۔ اور آگے لکھا ہے جو ہم نے نازل کیا ہمارے نوکر پر جس فرق کرنے والے دن جس دن 2 جمع ملتے ہیں۔ سو یہ جو 2 جمع ہیں اس میں پہلے ایک اور آیت پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ پچھلی والی آیت کی طرف آتے ہیں، اس سے ہمیں 2 جمع سمجھ میں آتے ہیں۔ تو ایک صدقہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جو ہمارا منافع کا 20% جو ہے وہ ہمیں دینا ہے، تو ایک تو یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب دوسرا جمع سمجھنے کے لیے سورہ مجادلہ 58 سورت، اس کی 12 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والوں، جب تم رسول سے مشورہ کرو تو اپنے مشورے کے لیے صدقہ خیرات جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے آگے بھیجو، وہ تمہارے لیے بہتری ہے اور زیادہ طہارت ہے۔ پس اگر تم یہ نہیں کر پاؤ تو پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو رسول سے مشورہ ہو رہا ہے جس کے لیے ہمیں صدقہ دینا ہے۔ تو رسول، قرآن مجید جو ہے وہ قول رسول کریم ہے، اس سے ایمان والے مشورہ کرتے ہیں، گائیڈنس لیتے ہیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں۔ جب وہ اور یہ لائف لانگ پروسیس ہے، یہ ایک وقت کا نہیں ہے، تو ہم جب یہ کرتے رہتے ہیں تو ہمیں یہ ایک اور صدقہ دینا ہے ایمان والے کو۔ آگے یہ بات ہو رہی ہے ایمان والے سے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتا ہے، جو نہیں لاتا اس کی بات نہیں ہو رہی، تو جو ایمان لا رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو یہ ایک اور صدقہ دینا ہے۔ تو پہلا والا صدقہ جو تھا وہ تو پروفٹ پر 20% تھا، تو 80% آپ کا اپنا ہوا۔ اس 80% میں سے یہ صدقہ ہے، اور اس کی کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے، یہ ہر ایک کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ اور اگر آپ اس میں لکھا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم نہیں کر پاؤ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس طرح کے لوگ ہیں دنیا میں جو نہیں کر پاتے، یہ اگر وہ نہیں کر سکتے، ان کی اتنی حیثیت نہیں، یا وہ خود ان زمروں میں آ رہے ہیں جن کو صدقہ دیا جا رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہ رسول سے مشورہ کریں گے، وہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے، وہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، وہ یہ والا صدقہ نہیں دیں گے، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن جو باحیثیت لوگ ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق یہ والا صدقہ بھی دیں گے۔ تو یہ دوسرا جمع ہو گیا۔ پہلا پروفٹ کے اوپر ہے آپ کے 20%، اور دوسرا والا جو ہے وہ جو آپ کا بقایا 80% جو آپ کے پاس بچا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ صدقہ آپ دے رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی اسپیسیفک پرسنٹیج اس میں مینشن نہیں ہے۔ تو جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا 8 کی 41 میں، انفال کی 41 آیت میں، کہ یہ 1/5 جو ہے آپ کے غنم پروفٹ کا وہ ان زمروں کے لیے ہے، اگر تو تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے ہمارے بندے کے اوپر نازل کیا ہے فرق کرنے والے دن جس دن 2 جمع ملتے ہیں۔ تو ایک جمع جو ہے وہ صدقہ آ رہا ہے پروفٹ کا، اور ایک صدقہ آ رہا ہے رسول سے مشورہ کنسلٹیشن کا۔ تو یہ 2 جمع آپ کو جس دن 2 جمع ملتے ہیں، تو اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال کی 69 آیت ہے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پس کھاؤ اس میں سے جو تمہارا پروفٹ ہے، تمہارا منافع ہے، حلالًا طیبہ، حلال پاک، اور اللہ کا تقوی کرو، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سو جو ہمارا پروفٹ ہے، ہمارا منافع ہے، اس میں سے اللہ کہہ رہا ہے حلالً طیبہ کھا لو۔
پہلے بتایا تھا کہ پروفٹ میں سے 1/5 جو ہے، منافع میں سے 1/5 5واں حصہ جو ہے وہ ان زمروں کا ہے. ہمیں حلالن طیبہ ہمارے لیے وہ باقی کا 80% ہوا، 80%، وہ 20% ہمارا ہے ہی نہیں، 20% ہمارا ہے ہی نہیں. اگر ہم وہ کھا لیں گے تو وہ ہم حلال طیب نہیں کھا رہے ہوں گے، ہم حرام خبیث کھا رہے ہوں گے. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو 20% ہمیں دینا ہے اس میں کوئی پرابلم نہ آئے ہماری طرف سے. اگین یہ ان لوگوں کے لیے جن کو پروفٹ مل رہا ہے. اگر کوئی غریب آدمی ہے جس کو پروفٹ نہیں مل رہا، اس کی بات نہیں، وہ تو زمرے میں آ جائے گا، اس کو تو دیا جائے گا ان پروفٹ میں سے جو باحیثیت لوگ ہیں. حلال طیب ہمارے لیے 20% ہوا ہمارے پروفٹ کا. اچھا، ابھی یہ شروع میں ہم نے کچھ زمرے دیکھے تھے، ابھی اور بھی زمرے آئیں گے اس میں. وہ سورہ الحشر 59 صورت ہے، 59، اس کی 7، 8 اور 9 آیتیں ہیں. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. جو اللہ نے اپنے رسول کو بستیوں کے اہل سے دلوایا تو اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتامہ یتیموں کے لیے ہے اور مساکین مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل اور راستے کے بیٹوں کے لیے ہے، تاکہ دولت تم میں سے جو غنی امیر ہیں انہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے، اور جو تم کو رسول دے اس کو لے لو، اور جس کے بارے میں وہ تم کو روک دے اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ کا تقوی کرو، بے شک اللہ تعاقب کرنے کا شدید ہے. اب یہاں پہ اللہ اپنے رسول کو اہل القرى بستیوں کے لوگوں سے کوئی چیز دلوا رہا ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا 2 جمع مل رہے ہیں، ایک صدقہ جو ہے وہ پروفٹ کا ہے اور ایک صدقہ رسول سے کنسلٹیشن کا ہے. اب وہ اللہ اپنے رسول کو دلوا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو رسول کے پاس آ رہا ہے، دونوں اماؤنٹ جو آ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، یتامہ کے لیے ہے، ذی القربہ کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتامہ کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے اور ابن سبیل کے لیے. یہ سیم کیٹیگریز ہیں جو ہم نے سورہ الانفال کی 41 آیت میں پڑھی تھیں. اور اس کا ایک ریزن بتا رہا ہے اللہ. اس کا ریزن یہ ہے کہ دولت جو ہے وہ امیر لوگوں کے درمیان ہی نہیں گردش کرتی رہے، دوسرے لوگ جو کہ اتنے باحیثیت نہیں ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہو، تاکہ ان کی زندگی بھی معاشی طور کے اوپر آسان ہو. اور جو تم کو رسول دے اس کو لے لو، اور جس چیز کے بارے میں روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی کرو، بے شک اللہ تعاقب کرنے کا شدید ہے. اچھا، یہ والے جو پورشن ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ معاشرے میں بہت مس کوٹ اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جو رسول تم کو دے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث میں معلوم کرو کہ رسول کیا کہہ رہا ہے. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اوپر جو بات ہو رہی ہے وہ چیز جو اللہ رسول کو دے رہا ہے اور رسول کوئی چیز بانٹ رہا ہے. تو یہ صدقہ کے ریلیشن میں یہ چیز ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول جو بھی تم کو دے رہا ہے اس کو لے لو، کیونکہ آپ زمرے میں آ سکتے ہیں، آپ یتامہ بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، مساکین بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر یہاں پہ یتامہ اور مساکین بیٹھے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے رسول نے مجھے کیوں زیادہ نہیں دیا اور اس کو کیوں زیادہ دے دیا. جو رسول دے لے لو، جس چیز کے بارے میں کہے رک جاؤ اس سے رک جاؤ. تو اس میں ہم آرگیو نہیں کر سکتے رسول سے. یہ اللہ کا حکم ہے الحشر کی 7 آیت میں. 8 اور 9 میں کچھ اور کیٹیگریز ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. یہ صدقہ خیرات ان فقراء مہاجرین غریب ہجرت کرنے والوں کے لیے ہیں
جو اپنے دائروں اور اپنے اموال سے باہر نکال دیے گئے، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور رضامندی تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ تو سچے ہیں۔ اب جب آپ نے ایمان میں ہجرت کی، سو یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایمان میں ہجرت کریں تو آپ کے اموال اور آپ کے دائروں دیار سے نکالے جائیں اور اس میں آپ فقراء یعنی غریب ہو جائیں۔ یعنی فرض کریں آپ کا مال جو ہے وہ آپ کسی غلط طریقے سے کما رہے تھے، آج مجھے اللہ کی آیتیں پتہ چلی، میں نے اپنی لائف کو چینج کیا، تزکیہ نفس کیا، تو مجھے وہ جو پچھلا میں نے غلط طریقے سے باطل طریقے سے مال جو کمایا ہوا ہے اس کو مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ جو میرا سرکل ہے، اگر غلط سرکل میں پہلے بیٹھا ہوا ہوں یا ان میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو مجھے اس سرکل سے بھی ہجرت کرنی پڑے گی، اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور مجھے ایمان کے سرکل میں آنا ہے۔ تو اس پورے پروسیس میں جو ہے وہ آپ غربت کا شکار ہو سکتے ہیں، فقیر ہو سکتے ہیں، تو ان کو بھی، ایسے لوگوں کو بھی صدقہ دے کر ان کی مدد کرنی ہے۔ اب جب یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، ایمان میں لوگ بار بار داخل ہو رہے ہوں گے، جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے اور کچھ اور لوگ اس کے بعد آئیں گے۔ وہ اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور وہ لوگ، اور یہ صدقہ خیرات ان لوگوں کے لیے ہے جو ان سے قبل دائروں اور ایمان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جو کوئی ان کی طرف ہجرت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے سینے میں حاجت نہیں پاتے اس میں سے جو ان کو دیا جاتا ہے، اور نہ ہی ان کے نفسوں پر اثر ہوتا ہے، اور اگرچہ خصاصہ غربت ان کے ساتھ ہو۔ اور جو کوئی اپنے نفس کی کنجوسی سے محفوظ ہوا تو وہی تو فلاح پانے والے ہیں۔ فقراء مہاجرین آئے دائروں سے اور اپنے اموال سے نکالے گئے اور اب وہ ایمان میں داخل ہو گئے، تو وہ اب ایمان میں اور دائرے میں ٹھہر گئے۔ اب کوئی اور اسی کیٹیگری کے لوگ، نئے لوگ آ رہے ہیں، تو کچھ لوگ پہلے سے ٹھہرے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بعد میں آ رہے ہیں۔ تو جو لوگ پہلے سے ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی صدقہ ہے، اور جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں ان کے لیے بھی صدقہ ہے۔ وہ پہلے والی آیت میں تھا، اس میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں پہلے سے، وہی کیٹیگری جو ہے اب یہاں پہ آ کے بیٹھ گئی ہے، کیونکہ وہ اب پرانے ہو گئے اور نئے لوگ جو ہیں وہ کنٹینیوس پروسیس ہے، وہ ان کا چلا جا رہا ہے۔ وہ ان کی اللہ تعالیٰ بیہیویئر بتا رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کا بیہیویئر کیا ہے۔ ان کا بیہیویئر، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نئے آنے والوں سے محبت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں۔ کیونکہ وہ ان کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں، وہ فقراء مہاجرین پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اور فقراء مہاجرین کا گروپ آ رہا ہے، 10 لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، 5-10 لوگ اور آ رہے ہیں۔ تو جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے سینوں میں کوئی حاجت نہیں ہوتی اس سے جو نئے والے لوگوں کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ اسی صدقہ خیرات میں سے اب ان کو بھی شیئر مل رہا تھا۔ پہلے 10 لوگوں کو مل رہا تھا، اب 15-20 لوگوں کو مل رہا ہے۔ تو پہلے والوں کو کوئی حاجت نہیں ہو رہی، بلکہ وہ تو ان سے محبت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایمان میں ان کے بھائی بن کے آ رہے ہیں۔ اور یہ جو پہلے سے بیٹھے ہیں، چاہے ان کے ساتھ غربت ہی کیوں نہ ہو، انہیں پھر بھی حاجت نہیں ہو رہی، اور وہ ترجیح دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو بعد میں ہجرت کر کے آ رہے ہیں، چاہے ان کے ساتھ خود غربت ان کے ساتھ ہو۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ بات بتا رہا ہے کہ جو کوئی اپنے نفس کی کنجوسی سے محفوظ ہوا تو یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں۔ صدقہ خیرات جو ابھی تک ہم نے پڑھا، جو غنم یا منافع کا 1/5 پانچواں حصہ 20% 20% ہے، جس کو ہم اپنے مال کی زکوٰۃ یا جواز پیش کرنے، تزکیہ کرنے، مال کا تزکیہ کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے منافع پہ نکلوا رہا ہے، اس کی 8 زمرے ہیں جن میں تقسیم کرنا ہے، جس میں للہ اللہ کے لیے ہے، للرسول رسول کے لیے ہے، ابن السبیل راستے کے بیٹوں کے لیے ہے، فقراء المہاجرین ہجرت کرنے والے فقراء کے لیے ہے، یہ 4 ہو گئے، والذین تبوؤا الدار والایمان، یہ جو لوگ پہلے سے ایمان میں اور دائرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے لیے، ذی القربہ
رشتہ داروں کے لیے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے ہے، یتامہ یتیموں کے لیے، اور مساکین مسکینوں کے لیے ہے۔ تو یہ 8 کیٹیگریز میں یہ تقسیم کرنا ہے ہمیں 20%۔ اچھا، پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک اور صدقہ ہے جو کہ رسول سے مشورہ کرنے کا صدقہ ہے، جس کا کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے، وہ حیثیت کے مطابق آپ کو خرچ کرنا ہے اپنے 80% میں سے۔ اس سے ایک ریلیٹڈ آیت ہے سورہ توبہ 9 کی 60 آیت 60 آیت، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بے شک صدقات خیرات فقراء فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین مسکینوں کے لیے ہیں، اور عاملین کام کرنے والوں کے لیے اس کے اوپر، اور والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے لیے جن کے دل جڑے ہوئے ہیں، وفی الرقاب اور جو رقاب غلامی میں ہیں، والغارمین اور ان کے لیے جو غارمین جن کو جرمانہ ادا کرنا ہے ان کے لیے بھی صدقات ہیں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور راستے کے بیٹے کے لیے، فریضۃ من اللہ یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ تو اس میں ان کی جو زمرے ہیں، اس میں کچھ چیزیں تو ہیں وہ وہی ہیں، کچھ زمرے تو وہی ہیں جو کہ پہلے والے منافع 20% میں کی کیٹیگری میں ہم نے ڈسکس کیے تھے، اور کچھ جو ہیں وہ اس میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز آ رہی ہیں۔ جیسے وہاں پہ فقراء مہاجرین تھا، یہاں پہ صرف فقراء ہے، یعنی جو پور، جو غریب لوگ ہیں، مساکین جو ٹھہر گئے ہیں کسی وجہ سے، کاروبار خراب ہو گیا ایک دم سے، تو وہ ٹھہر گیا، اس کی جاب چلی گئی، وہ ٹھہر گیا، ان کو بھی ہمیں دینا ہے۔ والعاملین علیہ جو صدقات کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کو بھی دینا ہے، جن کے دل جڑے ہوئے ہیں، یہ ایمان میں جڑے ہوئے ہیں، ان کے یہ فقراء المہاجرین ہیں جو کہ آئے ہیں، اور جو پہلے سے ایمان اور دائرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ رقاب یعنی جن کے جو غلامی میں ہیں، جس کی گردن آزاد کرنے کے لیے ہم دیتے ہیں۔ والغارمین جن کو جرمانہ ادا کرنا ہے، قرض ادا کرنا ہے، ان کو بھی ہم یہ صدقات دے سکتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں سے، اللہ رسول کی کام کے لیے، اللہ کے کاز کے لیے آپ دینا ہے۔ وابن السبیل راستے کے بیٹے کے لیے، جو کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے اس میں کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرے، ان لوگوں کو بھی یہ صدقات اور خیرات دینے ہیں۔ اچھا، آگے بھی ایک بڑی عجیب بات لکھی ہوئی کہ یہ صدقات خیرات جو ہے یہ فریضۃ من اللہ، یہ فرض کی ہوئی چیز ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم نے سنا ہے معاشرے میں کہ صدقات جو ہے فرض نہیں ہے، نفل ہے بہت۔ یہاں پہ صدقات کے بارے میں اللہ نے کہا ہے یہ فرض ہے، کمپلسری ہے یہ مومنین کے اوپر، ان کی جن کی حیثیت ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ فرض چیز ہے، یہ نفل نہیں ہے جو معاشرے میں جس کو نفل کہہ کے بولتے ہیں۔ یہ فریضۃ من اللہ ہے، یہ اللہ جو ہے وہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ جو صدقات خیرات ہم نے پڑھے، جو کہ اپنے تزکیہ نفس کے لیے رسول سے مشورہ ہم نے کیا، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اور کے لیے جو ہم نے صدقات دیے جس کا حیثیت کے مطابق، ان کے زمروں میں اللہ کے وفی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں، ابن السبیل راستے کے بیٹوں کے لیے، فقراء جو غریب لوگ ہیں، عاملین علیہ جو صدقات اور خیرات کے اوپر کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم یہ وہی جن کے دل جڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ پچھلی والی کیٹیگری میں بھی یہ لوگ آئے تھے، فقراء المہاجرین کے نام سے آئے تھے، کیونکہ انہوں نے ہجرت کی اور غریب ہیں، ایمان میں ہجرت کر کے جو آئے ہوئے۔ مسکینوں کے لیے ہیں رقاب، یعنی جن کی گردن پھنسی ہوئی ہو، غارمین جن کو جرمانہ ادا کرنا ہو۔ اور ایک اور آیت ہے جو میں نے پڑھی نہیں، وہ ہے سورہ البقرہ کی 177 آیت، جس میں سائلین سوال کرنے والوں کے لیے بھی یہ صدقات جو ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ کسی بھی ان میں سے کوئی کیٹیگری ہے، وہ کوئی سوال آپ سے کر لے تو وہ صدقات ان لوگوں کے لیے بھی ہیں۔ تو ابھی تک یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا پروفٹ ہو رہا ہے، کوئی بھی جتنا بھی پروفٹ ہو، اگر 100 کا پروفٹ ہو، 100 روپے کا پروفٹ ہو،
تو اس میں سے 20% یعنی 20 روپے جو ہے یا جو بھی آپ یونٹ لے لیں 20% جو ہے وہ اللہ نے جو زمرے بتائے ہیں ان میں ہمیں خرچ کرنا ہے. اور اگر ہم نہیں خرچ کر رہے تو وہ 2.5% خرچ کر رہے ہیں نا, بار بار سنتے رہتے ہیں 2.5%, 2.5%. پر 20% کرنا ہے, ہم نے 2.5% خرچ کر دیا تو 17.5 تو ہمارے پاس جمع ہو گیا. اب اگلا مہینہ آیا, ہم نے پھر سے 2.5% خرچ کیا تو اب مزید 17.5 جمع ہوا, تو اتنا تھا اب وہ اتنا ہو گیا, اگلے مہینے اتنا ہو گیا. تو یہ دگنا چوگنا ہوئے جا رہا ہے ہمارے مالوں میں. اللہ تعالیٰ سورہ عمران کی آل عمران 3 اس کی 130 میں تنبیہ کر رہا ہے ایمان والوں کو, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والوں, تم ربا مت کھاؤ, بڑھوتری جو تمہارے مالوں میں بڑھے جا رہا ہے وہ ربا مت کھاؤ, دگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ, اور اللہ کا تقوی کرو تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ. یہ تنبیہ کر رہا ہے, بار بار یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ ربا جو ہے وہ مت کھاؤ. جو 17.5 بھی جو ہے وہ بھی دو, یا اگر 2.5 بھی نہیں دے رہے, جتنا بھی دے رہے ہو, بس 20% پورے کا پورا آپ کو نکالنا ہے زمروں میں. یہ کمپلسری ہے, ہمیں نکالنا ہی نکالنا ہے. کہہ رہے ہیں مت کھاؤ دگنا چوگنا کر کے, کیونکہ وہی ہمارے دگنا چوگنا ہوئے جا رہے ہیں ہمارے مالوں میں. اگر تو ایمان والا جو ہے وہ اسپیشلی آیتیں جاننے کے بعد جو ہے وہ یہ مال نہیں دے رہا ان زمروں میں اللہ کی راہ میں, تو انہی کو منع کر رہا ہے. جو آگے کی جو آیتیں ابھی ہم ڈسکس کریں گے اس میں وہ بہت جارحانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے, بہت ایگریسو ہو کے بات کر رہا ہے, اور بہت ہی بلنٹلی بات کر رہا ہے. آپ کو بالکل ایسا کر رہا ہے کہ آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں اور اس سے ہمیں باز آ جانا چاہیے. سورہ بقرہ 2 اس کی 275 آیت ہے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. وہ لوگ جو ربا بڑھوتری کھا رہے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے سوائے جیسے جو وہ کھڑا ہو جس کو شیطان نے مس کر کے چھو کر کے خبتی بنا دیا, دیوانہ بنا دیا. وہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ البیع خاص سودا, خاص ڈیل ربا کی مثال ہے. البیع مثل الربا, خاص ڈیل ربا کی مثال ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, اور اللہ نے البیع کو حلال کر دیا ہے, اللہ نے خاص ڈیل کو حلال کر دیا ہے. وَحَرَّمَ الرِّبَا, اور اس نے ربا کو حرام کر دیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ, پس جس کے پاس موعظہ واعظ نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو اس کے لیے جو ماضی گزر گیا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اس کا امر اللہ کی طرف ہے. وَمَنْ عَادَ, اور جو وہ دوبارہ کرے گا, عادی بن جائے گا, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, تو یہی لوگ تو ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں. کون لوگ؟ جو کہ ربا کھا رہے ہیں اور عادی بن گئے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں یہ سب معلوم کرنے کے بعد, وہی لوگ تو ساتھی ہیں آگ کے. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اچھا, ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایگریسو ہو رہا ہے اللہ اس آیت میں, لیکن ایک اور اس نے ایک بات کی ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی کامنلی پریویلنگ ہے, کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ربا کھا رہے ہیں, اب ربا کیا ہے؟ ربا کھا رہے ہیں, ربا وہ ہے جو ہمیں منافع میں سے 20% دینا تھا, تو وہ جو ہم کھائے جا رہے ہیں, وہ لوگ جو ربا کھائے جا رہے ہیں وہ اس وجہ سے کھا رہے ہیں کہ ایسے کھا رہے ہیں کہ جیسے کہ ان کو شیطان نے مس کر کے خپتی کر دیا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ البیع کوئی اسپیسیفک ڈیل ہے, کوئی خاص سودا ہے جو کہ مثال ہے ربا کی. اسپیسیفک ڈیل از این ایگزامپل آف ربا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو معاشرے میں یہی ایگزیکٹلی جو معاشرے میں کہا جا رہا ہے
اللہ کی بات سبقت لے جا چکی ہے، وہ پہلے سے اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ معاشرے میں کہا جائے گا، تو وہی ہو رہا ہے کہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں. ساری ہم نے ڈیلنگز شروع میں بات کی تھی کہ آپ کا یہ کاروبار کر رہے ہو، وہ کاروبار کر رہے ہو، یہ نوکری کر رہے ہو، گھر رینٹ پہ لگایا ہوا ہے، گاڑی رینٹ پہ لگائی ہوئی ہے، ساری ڈیلنگ کر رہے ہیں، انہیں کسی سے پرابلم نہیں. پرابلم کی ہوتی ہے کوئی اسپیسیفک ڈیل ہے بینک کی، اسی کو کہہ رہے ہیں یہ مثل ربا ہے. تو وہ جو اسپیسیفک ڈیل ہے وہ ربا کو برا نہیں کہہ رہے، اپنے چلتے وہ ربا کو برا نہیں کہہ رہے. وہ اس اسپیسیفک سودا بازی ڈیل جو بینک کا انٹرسٹ ہے یا بینک کی جو ڈیلنگ ہے اس کو ربا کے مشابہت کر کے اس بینک کے انٹرسٹ یا بینک کی ڈیلنگ کو برا کہہ رہے ہیں. یہ اس کو جیسے ہم کوئی یہ کہے کہ کوئی شراب پی رہا ہے. اب شراب آپ پی رہے ہو تو وہ دو طریقے ہوتے ہیں یہ کہنے کے کہ شراب جو ہے وہ پانی کی طرح ہے، اور ایک اور چیز ہے پانی جو ہے وہ شراب کی طرح ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ شراب پانی کی طرح ہے تو وہ شراب کی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ یہ تو بالکل پانی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر کوئی کہے پانی شراب کی طرح ہے تو وہ پانی کو برا کہہ رہا ہے. وہ شراب کو تو برا سمجھتا ہے لیکن پانی کو بھی ساتھ ساتھ برا کہہ رہا ہے. یہاں پہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ لکھا ہے وہ بئی، یعنی لیٹس سے وہ پانی کو برا کہہ رہے ہیں، پانی جو ہے وہ شراب کی طرح ہے تو وہ پانی کو برا کہہ رہے ہیں. یہاں پہ کہہ رہا ہے اللہ کہ البیع و مثل الربا، خاص ڈیل جو ہے وہ ربا کی مثال ہے. معاشرے میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کو الٹا پڑھو، اس آیت کو تو الٹا پڑھ رہے ہیں تبھی اسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ربا جو ہے وہ مثل البیع ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح سے پڑھو، اس طرح سے نہیں پڑھنا، جس طریقے سے لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے. کہ جو ایکچولی جو ربا کھا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بینک کا انٹرسٹ جو ہے وہ مثل ربا ہے. تو بینک کا انٹرسٹ اللہ کہہ رہا ہے البیع کو تو میں نے حلال کر دیا ہے. ربا جو تم کھائے جا رہے ہو 20% جو تمہیں دینا تھا چھوڑ کے نہیں دے رہے، وہ اس کو میں نے حرام کیا ہوا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربی، جس کے پاس موعظہ آ گئی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ باز آ گیا، یعنی اب اس نے وہ 20% کھانا بند کر دیا. فلو ما سلف، اس کے لیے جو وہ گزر چکا اس کی اللہ پکڑ نہیں کر رہا کیونکہ اس نے اب اصلاح کر لی. لیکن آگے اگر تو تم نے ومن عاد، دوبارہ کیا، عادی بن گئے اس چیز کے، تو تمہارا کیا ہوگا؟ فاولئک اصحاب النار، تو وہی لوگ تو صحابی ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے جو کہ ربا کو سمجھنے کے لیے اور ربا سے بچنے کے لیے ہماری ہدایت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور اس کے کانسیکوینسز ہمیں پتہ ہونے چاہیے. پھر سورہ بقرہ کی 278 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والوں اللہ کا تقوی کرو اور چھوڑ دو جو باقی بچا ہوا ہے ربا سے، اگر تو تم مومن ہو. اے ایمان والوں اگر تو تم مومن ہو تو چھوڑ دو ربا کو جو باقی بچا ہوا ہے. سو اللہ تعالیٰ اگین ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے کہ ایمان والوں، تم اپنے آپ کو ایمان والے کہہ رہے ہو، ایمان والوں اگر تو تم ایمان والے ہو تو چھوڑ دو ربا کو اور اللہ کا تقوی کرو. 279 آیت ہے جو ہے 279، اس کے نیکسٹ والی آیت ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تو تم یہ نہیں کرو گے یعنی ربا کو نہیں چھوڑو گے، کھاتے رہو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اعلان سن لو جنگ کا اللہ اور اس کے رسول سے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تو تم لوٹ آؤ توبہ کر لو گے تو تمہارے لیے تمہارے اموال کے سر یعنی ہیڈز ہیں. لا تظلمون ولا تظلمون، تم ظلم کرو گے نہیں اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. تو پورے قرآن مجید میں اللہ اور اس کا رسول ایمان والوں سے جنگ کر رہا ہے، ان ایمان والوں سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور ربا کھائے جا رہے ہیں اور چھوڑ کے نہیں دے رہے اس کو. سو اگر تو تم نہیں کرو گے تو اعلان جنگ سن لو، اللہ اس کے رسول کی طرف سے ایمان والوں تمہارے لیے اعلان جنگ ہے.
اور اگر تو تم توبہ کر لو گے، لوٹ آؤ گے، یعنی چھوڑ دو گے، دینا شروع کر دو گے، ربا کو ہٹا دو گے، 20% دینا شروع کر دو گے، تو تمہارے لیے تمہارے اموال کے رؤوس یعنی ہیڈز ہیں، یعنی جو تمہارے اموال کے رؤوس، ہیڈز کیا ہوئے، جو تمہارے اموال کا 80% تمہارے لیے جائز تھا، 20% تمہارا، اموال کا نہیں، منافع کا 80% تمہارے لیے جائز تھا، 20% ناجائز تھا، 80% جو تھا وہ حلالن طیبہ تھا، باقی والا حلالن طیبہ نہیں تھا، وہ ناجائز ہے تمہارے لیے، وہ تمہارے 80% جو ہے وہ تمہارے اموال کے رؤوس ہیں، ہیڈز ہیں، تو وہ تمہارے لیے ہوں گے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اس میں تم کیا کرو، تم ظلم نہیں کرو گے، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، تم اپنے نفسوں پہ بار بار ظلم کیے جا رہے ہو، ربا کھا کے، ایک تو لوگوں کا مال بھی باطل کے ساتھ کھائے جا رہے ہو اور اپنے نفس کے اوپر بھی ظلم کیے جا رہے ہو۔ سو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم یہ چیز بلیو کر لیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے جنگ کرے گا، اگر یہاں پہ کوئی چھوٹے سے ملک کی بھی فوج آ جائے نا، پاکستان کی تو 5ویں 6ٹھی بڑی فوج ہے دنیا کی، کہ ہمیں وہ کراچی کے اوپر جو ہے یا جس سٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ایک چھوٹا سا ملک حملہ کر رہا ہے، ہمیں 100% یقین ہے ہماری فوج اس فوج کو شکست دے دے گی، لیکن ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی تو ڈیمیج وہ چھوٹی سی فوج بھی کر کے دے گی، اس پہ بھی ہماری جان نکل جائے گی۔ یہاں پہ اللہ اور رسول اس کا جنگ کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ سو اگر ایمان والے جو ہیں وہ ابھی بھی ان کی جان نہیں نکل رہی اس سے، سو اللہ تعالیٰ نے تو بیان کر دیا ہے، جہنم بھی دے رہا ہے، جنگ بھی کروا رہا ہے۔ اور اگلی آیت جو ابھی پڑھتے ہیں وہ ہے المائدہ کی 33 آیت، اس میں دیکھیں کیا حشر ہوگا اس کا جو ربا کھائے جا رہا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ بے شک جزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ ابھی پڑھا ہم نے کون جنگ کر رہا ہے، کس کے ساتھ جنگ کا نوٹس ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں زمین میں فساد کی، کرپشن کرنے کی، کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے یا ان کو صلیب دے دی جائے گی یا ان کے ہاتھ اور ان کے پیر مختلف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں گے یا ان کو نکال دیا جائے گا زمین سے، جلا وطن کر دیے جائیں گے۔ وہ ان کے لیے رسوائی، بے عزتی ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت ہی بڑا، بہت ہی عظیم عذاب اور پنشمنٹ ہے۔ سو یہ حشر ہو جائے گا اگر کسی کو اس چیز کے لیے جو تیار ہے وہ ربا کھاتا رہے، وہ جو ہے اپنے مالوں کے روس کے یعنی ہیڈز کے علاوہ بھی کھاتا رہے، اور جو جس کو معاوضہ پہنچ گئی ہے وہ باز آ جائے گا، وہ دوبارہ یہ نہیں کرے گا، توبہ کر لے گا، لوٹ آئے گا، جس طرح سے مال اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خرچ کرنے کو وہ خرچ کرنا شروع کر دے گا اور آگے کی لائف میں اصلاح کر لے گا، تو اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے اللہ کا اور رحم کا وعدہ ہے۔ سو اس کو بس تھوڑا سا میں جلدی سے سمرائز کر دوں کہ جو ہم نے پڑھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، ہم لوگ جو ہیں وہ ڈیلنگ کرتے ہیں آپس میں، مختلف قسم کی ڈیلز ہو سکتی ہیں، 2 پارٹیز کے درمیان، 3 پارٹیوں کے درمیان، مختلف پارٹیز کے درمیان ڈیل ہو سکتی ہیں، جس میں بینک کی ڈیلنگ بھی شامل ہے، کسی بھی قسم کی جس میں ایگری ہو جائے، میوچول ایگریمنٹ ہو جائے پارٹیز کا، اس پہ جب آپ کو اللہ مال دے رہا ہے، اس سے آپ اپنا جب گھر چلا رہے ہیں، جائز اخراجات نکالنے کے بعد جو آپ سیونگ کر رہے ہیں وہ آپ کا ایکچول میں غنم پروفٹ ہوا، اس کے اوپر 20% جو ہے وہ ان زمروں میں تقسیم کرنا لازمی ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو وہ ہمارے مال میں ربا ہوتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اسی کو ہمیں چھوڑنا ہے، اسی کو نہیں کھانا ہے، ورنہ اللہ اور رسول سے جنگ ہوگی، یہاں پہ رسوائی ہوگی، وہاں کے اوپر جو ہے وہ ساری عمر آگ میں جلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی تزکیہ نفس کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے رسول سے جو ہم مشورہ کریں گے، کنسلٹیشن کریں گے، قول رسول سے جو گائیڈنس لیں گے، اس کے اوپر ایک الگ صدقہ ہے جو کہ باحیثیت لوگوں کے لیے ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، اس کی کوئی اماؤنٹ فکس نہیں ہے، جو نہیں کر سکتا یہ چیز وہ پھر بھی اپنی اصلاح کرے گا، رسول سے مشورہ کرے گا، اپنا تزکیہ نفس کرے گا، لیکن وہ اگر اس کی حیثیت نہیں ہے تو وہ اس کو اس کا ایکسٹرا صدقہ اس کے لیے نہیں ہے۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے نوکر تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ میرے لیے بھی جواب دیں اور چاہیے کہ وہ میرے ساتھ ایمان لائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سنجیدہ ہو جائیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ عَلَیہم صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہم وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کسی شے کے ساتھ، خوف سے اور بھوک سے اور مالوں کے نقصان سے اور نفسیات کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ وہ لوگ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو انہوں نے کہا بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے۔ وہی لوگ ان کے اوپر صلوات، نمازیں اور رحمت ہیں ان کے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ۔ اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف، اس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فراخ دستی اور تنگ دستی میں، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، اور انسانوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے محسنین سے، احسان کرنے والوں سے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور وہ کہ جب ان میں سے کوئی فحش عمل کر لے یا اپنے نفسوں پر ظلم کر لے تو اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخشنے والا ہے، اور جو کچھ وہ کر چکے اس پر اصرار نہیں کرتے، اور وہ جانتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور تم کمزور نہ ہو اور ہمت نہ ہارو اور غمگین نہ ہو، اور یہ کہ تم اعلیٰ رہو گے اگر تو تم ایمان والے ہو۔ اگر تو تم کو زخم نے چھوا ہے پس تحقیق اس کی طرح کے زخم نے لوگوں کو چھوا، اور وہ دن ہیں جو ہم انسانوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تم میں سے گواہ پکڑ لے، اور اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو کڑا امتحان لے لے اور انکار کرنے والوں کو مٹا دے، یا تم یہ حساب رکھتے ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جبکہ اللہ تو جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو جد و جہد کرتے ہیں، اور ان کو بھی جانتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اور تحقیق تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس سے ملتے، پس تحقیق تم نے اس کو دیکھا اور تم نظارہ مشاہدہ کر رہے ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یاد کرتے ہیں،
اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں، اے ہمارے پالنے والے، تو نے یہ سب بیکار عبث پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس ہمیں عذاب النار سے بچا لے۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی یعنی ساتھی کی، پس تحقیق اللہ نے اس کی مدد کی جب اس کو نکالا ان لوگوں نے جو کفر کرتے ہیں، جب وہ دونوں غار بے زور ڈوبنے والے دل کی حالت میں تھے، جب دو میں سے ایک یعنی رسول نے اپنے ساتھی کے لیے کہا کہ تو غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس اللہ نے اپنا سکون اس پر نازل کیا اور اس کو لشکروں کے ساتھ مضبوط کیا جس کو تم ہرگز دیکھ نہیں سکتے، اور لوگوں کا کلمہ جو کفر کرتے ہیں اس نے نیچا کر دیا، اور اللہ کا کلمہ وہی اعلیٰ ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں، کیا نہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ دل مطمئن ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور صحیح عمل کیے، ان کے لیے اچھائی ہے اور اچھی لوٹنے کی جگہ ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دو اے میرے بندوں نوکروں جنہوں نے اپنے نفس و نفسیات پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس بات پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تم خوف زدہ نہ ہو اور نہ ہی غم زدہ ہو، اور اس جنت باغ کے ساتھ بشارت لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم تمہارے اولیاء سرپرست ہیں حیات دنیا میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے اس میں ہے جو تمہارے نفوس چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں ہے جو تم پکارو گے۔ یہ بخشنے والے رحم کرنے والے سے نازل کردہ ہے، اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ اور صحیح عمل کرنے کی طرف دعوت دے اور کہے بے شک میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا ولا ما فعتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ نہیں پہنچتی مصیبت میں سے زمین میں اور نہ ہی تمہارے نفسیات میں سوائے پہلے سے کتاب میں ہے، یہ کہ ہم اس کو بری رہا کر دیتے ہیں، بے شک وہ اللہ کے اوپر آسان ہے، تاکہ جو تم سے گزر جائے اس پر تمہیں مایوسی نہ ہو، اور تم نہیں اتراؤ اس کے ساتھ جو تم کو دیا جائے، اور اللہ کسی دھوکے باز اور فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح نے کہا اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، اور انہوں نے ایسے شخص کی پیروی کی جس کے مال اور اولاد نے اس کو خسارے میں ہی اضافہ کیا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پس اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں مغلوب ہو گیا، پس تو مدد کر۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات
ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب میری بخشش کر دے اور میرے والدین کی اور جو کوئی میرے گھر میں ایمان والا ہو کر داخل ہوا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بخشش کر دے، اور تو نہیں بڑھا ظالموں کو سوائے تباہی کے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے اہل کو پھلوں سے رزق دے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ اور آخرت پر، اور اللہ نے کہا جس نے کفر کیا میں اس کو تھوڑی متاع دوں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم سر تسلیم خم کرنے والا بنا لے، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مسلم سر تسلیم خم کرنے والا بنا لے، اور ہمیں ہماری تنہائیوں گوشہ نشینیوں کی جگہ دکھا دے اور ہماری طرف لوٹ متوجہ ہو، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اجنبی کر دے یہ کہ ہم صنموں بتوں کی نوکری کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تحوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب بے شک انہوں نے صنموں نے لوگوں کو اکثریت سے گمراہ کر دیا، پس جو کوئی میری پیروی کرے گا پس بے شک وہ مجھ میں سے ہی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا پس بے شک تو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ابراہیم نے کہا اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی ذریت سے تیرے گھر کے پاس ٹھہرایا ایسی وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے جہاں کچھ اگتا نہیں ہے۔ اے ہمارے رب کہ وہ صلاۃ قائم کریں، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف خواہش کرنے والا بنا دے اور ان کو پھلوں سے رزق دے، شاید وہ شکر کر لیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے اور میری ذریت سے صلاۃ نماز پر قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب ہماری دعا قبول کر لے۔ اے ہمارے رب میری اور میرے والدین کی اور ایمان والوں کی حساب کے قائم ہونے والے دن بخشش کر دے۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ جس نے مجھے تخلیق کیا پس اسی نے مجھے ہدایت دی، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندگی دے گا، اور وہی ہے جس سے مجھے امید ہے کہ وہ فیصلے کے دن میری خطاؤں کی بخشش کر دے گا۔ اے میرے رب میرے لیے حکم عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر دے، اور میرے لیے زبان
یعنی قرآنی عربی زبان کی روح کا ترجمہ اور وضاحت کو دوسروں کے لیے سچا بنا دے اور مجھے نعمتوں والی باغ جنت کا وارث بنا دے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط نے کہا اے میرے رب فساد کرنے والوں کے اوپر میری مدد فرما دے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس تو بدی کے ساتھ امر حکم کرتا ہے سوائے جس پر میرا رب رحم کر دے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف نے کہا اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جس کی طرف وہ یعنی عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں، اگر تو ان کی سازش چالوں کو مجھ سے دفع نہیں کرے گا تو میں ان کی طرف راغب ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب تحقیق تو نے مجھے ملک میں سے حصہ عطا کیا اور مجھے احادیث واقعات کی تعویل سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی سرپرست ہے، تو مجھے مسلم کی حالت میں وفات دینا، تو مجھے مسلم کی حالت میں وفات دینا اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر دے۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سلیمان نے کہا اے میرے رب میری بخشش فرما دے اور مجھے ایسا ملک عطا فر جو میرے بعد کسی ایک کو نہ ملے، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سلیمان نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی، اور یہ کہ میں صحیح اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صحیح کرنے والے بندوں نوکروں میں داخل کر دے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور جب ایوب نے اپنے رب کو ندا دی یہ کہ مجھے شیطان نے ضرر پہنچا کر چھو لیا اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والا یعنی یونس جب غصے میں چلا اور اس نے گمان کیا کہ ہم نے اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھی، پس اس نے اندھیروں میں پکارا یہ کہ نہیں ہے کوئی الہ خدا سوائے تو ہی ہے، تیری ہی تسبیح ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پس موسیٰ نے کہا اے میرے رب بے شک میں فقیر ضرورت مند ہوں اس کا جو تو میری طرف خیر سے نازل کرے۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس على اموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال دیا، اے ہمارے رب کہ وہ تیرے راستے کے بارے میں گمراہ کریں، اے ہمارے رب ان کے اموال پر مٹا دے اور ان کو ان کے دلوں پر سخت کر دے، پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب فرعون کی بیوی نے کہا
اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے نزدیک ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما، ہم میں سے اولین اور آخرین کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے آیت نشانی ہو جائے اور ہمیں رزق عطا کر، اور تو رزق عطا کرنے والوں میں سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے گا بس بے شک وہ تیرے بندے نوکر ہیں، اور اگر تو ان کے لیے بخشش کر دے گا بس بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس کے ساتھ کہ جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے ایک سرپرست بنا دے، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے ایک مددگار بنا دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے، اور کافر قوم کے اوپر ہماری مدد فرما۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں آدم اور اس کے جوڑے نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسیات پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کی اور ہمارے امور میں زیادتیوں کی بخشش فرما دے، اور ہمیں ثابت قدم بنا دے، اور کافر قوم کے اوپر ہماری مدد فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں اچھائی عطا کر اور آخرت میں اچھائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، پس ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہو جانے دے، اس کے بعد جب تو نے ہم کو ہدایت دے دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نے جس کسی کو آگ میں داخل کیا، پس تحقیق تو نے اس کو رسوا کیا، اور ظالموں کے لیے مددگاروں میں سے نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک
ہم نے پکارنے والے کی پکار ایمان کے لیے سن لی، یہ کہ اپنے رب کے ساتھ ایمان لاؤ۔ پس ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں ہماری برائیوں چوٹوں کے بارے میں ڈھانپ دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے۔ اے ہمارے رب اور ہمیں دے جو تو نے اپنے رسولوں کے اوپر ہم سے وعدہ کیا، اور تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش کر دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ہمارے دلوں میں ان کے متعلق کینہ نہ رہے۔ اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو ہماری بخشش کر دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب تو ہر شے پر رحمت اور علم وسیع کر دے، پس بخشش کر ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے کی اتباع پیروی کرتے ہیں، اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب ان کو مستقل رہنے والے باغات میں داخل کر جو تو نے ان سے وعدہ کیا، اور جس کسی نے صحیح کیا ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کے جوڑوں سے اور ان کی ذریت سے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمیں ہماری خطاؤں اور وہ جادو جس کے لیے تو نے ہمیں مجبور کیا بخش دے، اور اللہ ہی سب سے زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے میرے رب پس تو مجھے ظالم لوگوں میں سے نہ بنا، اور کہہ دے اے میرے رب میں شیطان کے اچانک متحرک کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر رہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون۔ نوح نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما جس میں کہ یہ لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے، بے شک اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ جہنم نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری قیام کی جگہ ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کر اگر تو ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں۔ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کا تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اس کے ساتھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھیں، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما دے۔ تو ہی تو ہمارا مولا سرپرست ہے، پس کافروں کی قوم کے اوپر ہماری مدد کر۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ
تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون، اور ہم ان کے سینوں میں سے تلخیاں کینہ نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور انہوں نے کہا خاص تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کے لیے ہدایت دی، اور ہمیں ہدایت مل ہی نہیں سکتی تھی اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا۔ تحقیق ہمارے رب پرورش کرنے والے کے رسول حق کے ساتھ آئے، اور وہ پکارے گئے کہ یہ جنت باغ ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کے ساتھ کہ جو تم عمل کر رہے تھے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہماری ازواج جوڑے اور ہماری ذریت میں سے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس، اے وہ جو مطمئن نفس ہے، رجوع کر اپنے رب کی طرف، راضی ہونے والی راضی ہوئی پس میرے بندوں نوکروں میں داخل ہو جا اور میری جنت باغ میں داخل ہو جا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ فسبح باسم ربک العظیم، بس اپنے عظیم رب پالنے والے کے نام کی تسبیح کر۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت ہی بڑا بابرکت نام ہے تیرے رب پالنے والے کا جو جلال والا اور کرم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب، عزت والا رب ہے اس کے بارے میں جو وہ صفات بیان کرتے ہیں، اور سلامتی ہو مرسلین پر، اور تمام تعریف جہانوں کے رب پالنے والے کے لیے ہے۔ اقیم الصلاۃ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.